بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فخر لودھی ایک بار پھر آپ کے سامنے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ۔ آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 19۔ تو لیکچر نمبر 19 پہ بات کرنے سے پہلے آئیے ذرا چلتے ہیں لیکچر نمبر 18 پہ ایک نظر ڈال لیں تاکہ اس سلسلے کو وہاں سے ہی دوبارہ شروع کر سکیں۔ تو یہ لیکچر نمبر 18 کا ذرا تھوڑا سا ریکیپ، ایک اوور ویو۔ لیکچر نمبر 18 میں ہم نے اس پوائنٹ آف سیل سسٹم کی ایگزامپل کو ہم نے کنٹینیو کیا تھا۔ وہ ایگزامپل میں ہم نے لیکچر نمبر 18 میں جو چیزیں ہم نے دیکھی تھیں، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سب سے پہلے کس طرح کے فیچرز جب ہم سسٹم کو انالائز کرتے ہیں تو ہمیں 4 طرح کے مختلف فیچرز کی سسٹم میں انالیسس کے وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کون سی ہیں جو اس سسٹم میں پرووائڈ کرنی ہیں۔ وہ جو 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز جن کی ہم نے پچھلی بار ڈیٹیل میں بات کی، وہ کون کون سی ہیں؟ وہ تھیں سب سے پہلے کہ کون سے فیچر ہیں جو سسٹم، کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو ہم لاگ کریں گے، جس کا ریکارڈ مینٹین کریں گے۔ تو the features that deal with logging of certain information in the system۔ دوسرا ٹائپ آف فیچر جس کی ہم نے بات کی تھی، یہ تھے ہمارے وہ والے فیچرز جو بزنس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے، یہ جو ہم سسٹم جو آٹومیٹ ہم کر رہے ہیں، اس میں جو بزنس ہم آٹومیٹ کر رہے ہیں، اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو بزنس کے جو رولز ہیں، جو فیچرز جو ہیں، وہ کون کون سے ہیں۔ تیسری طرح کے جو فیچرز جو تھے وہ والے فیچرز تھے جس میں آپ نے بزنس کے ریزلٹس کو انالائز کرنا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ بزنس کے ریزلٹس کو، بزنس ریزلٹس کے انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ رہے ہیں، کون سی رپورٹس ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ بزنس پروسیسز کو، اپنی ساری اوور آل سروس کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ انفارمیشن گیدر کر کے اس سے آپ یہ نتائج اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ کون سے فیچرز ہیں، یہ آپ نے ریکارڈ کرنے ہیں، اس چیز کو آپ نے انالائز کرنا ہے۔ اور چوتھا جو تھا وہ ہمارا تھا کہ اس سسٹم نے اور دوسرے کون سے سسٹمز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، کس کے ساتھ انٹرفیسنگ اس کی ہونی ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ایکچولی کس طرح کے انٹرفیسز یہ پرووائڈ کرے گا۔ تو یہ ہم نے 4 طرح کے فیچرز کی بات کی تھی، اور ایک بار پھر سے میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ فیچرز کی بات گو کہ اس ایگزامپل کے حوالے سے ہم نے اس سٹیج پہ کی ہے، یہ ایکچولی آپ کی ریکوائرمنٹ جب آپ گیدر کر رہے ہوں، جب آپ ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہوں، اس وقت کی چیزیں آپ کی سامنے آنی چاہیے۔ یہ کام آپ کو اس وقت کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ اس ایکسرسائز کے حوالے سے میں ذرا تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ آپ کو اینگل سے یہ چیز دکھانا بھی چاہ رہا تھا۔ آلرائٹ، تو یہ نہ سمجھیے کہ سسٹم کو ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرنے کا اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اس سٹیج پہ آپ کو کرنا چاہیے، یہ اس سٹیج پہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ بہت ساری غلطیاں کرنے کی اس میں گنجائش رہتی ہے، آپ اپنا کام پورا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے جس چیز کی بات کی تھی وہ تھی آبجیکٹس کی سلیکشن۔ ریکوائرمنٹس کو ہم دیکھتے ہیں، فیچرز کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں سے ہم وہ 5 طرح کے 6 طرح کے آبجیکٹس جس کا کوڈ کی میتھڈالوجی میں ذکر ہے، وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ کون سے آبجیکٹس تھے؟ وہ ہمارے ایکٹرز، ہمارے پارٹیسپینٹس، پلیسز، ٹرانزیکشن آبجیکٹس، کنٹینر آبجیکٹس، اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں رہ جائیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے کچھ آبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور اس ایکٹیویٹی کو ہم نے وہاں پر روک دیا تھا، اور یہاں پر پچھلی بار لیکچر جب ختم ہوا تھا تو سلیکٹ آبجیکٹ کی ایکٹیویٹی ہم نے ختم کی تھی۔ اس سلیکٹ آبجیکٹ کی ایکٹیویٹی کے بعد اب جو اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان آبجیکٹس کے سٹرکچرز ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ آبجیکٹ کے سٹرکچرز کی ایکٹیویٹی آئیے دیکھتے ہیں کیسے وہ ہم کرتے ہیں۔ ان سٹرکچرز میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے دو طرح کے ڈفرینٹ سٹرکچرز کی ہم نے بات کی تھی، جین اسپیک سٹرکچرز اور ہول پارٹ سٹرکچر۔ جین اسپیک سٹرکچرز کون سے ہیں؟ جین اسپیک سٹرکچرز یہ ہیں کہ اس کی بیس کلاس کون سی ہے، ڈرائیوڈ کلاس کون سی ہے، جنرلائزڈ فارم اور اسپیشلائزڈ فارم، جنرل فارم اور اسپیشل فارم۔ تو اسی طریقے سے وہ یہ بیسیکلی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں انہیریٹنس کی ریلیشن شپ ان میں، کہ کون سی کامن چیزیں ہیں اور اس کی اسپیشلائزیشنس کیسے ہیں۔ تو اس کو کوڈ نے جین اسپیک سٹرکچرز کا نام دیا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو مختلف جگہ پہ آپ کو انہیریٹنس یا ہائرارکی کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی۔ اور ہول پارٹ سٹرکچر کون سے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو، وہ ہم ایگریگیشنز اور کمپوزیشنز کی ہم بات کرتے ہیں۔
ان دونوں سٹرکچر کے حوالے سے ایک بار پھر سے میں یہ بات آپ کی ذہن نشین کروانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طریقے سے اس کو یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ جو جین اسپیک سٹرکچرز ہوتے ہیں یہ کلاسز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے, اور یہ جو ہول پارٹ سٹرکچرز ہیں یہ ایکچولی یہ آبجیکٹس کے درمیان میں ریلیشن شپس ہیں, ان کلاسز کے انسٹنسز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیے گا کیونکہ یہ ہمارے انالیسز میں یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گا, اور اسی طریقے سے ہمیں یہ چیزیں واضح ہو کے سامنے آئیں گی. تو اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں یہ جین اسپیک سٹرکچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں. جین اسپیک سٹرکچرز وہی ہائرارکی, انہیریٹنس, سپر کلاس, سب کلاس. تو آئیے چلتے ہیں سلائڈ دیکھتے ہیں. سلائڈ کی مدد سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں کون سے ایسے سٹرکچرز ہیں جن کو ہم مختلف جین اسپیک کی صورت میں ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں سلائڈ. یہ جین اسپیک سٹرکچرز جو ہیں یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب بھی آپ اس کو سسٹم کو اپنے کو دیکھیں, ہمیشہ اس چیز کو اس پہلو سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا اس میں کوئی اس کی براڈر ویژن ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم سٹور کو دیکھتے ہیں. ہم اپنے سارے آبجیکٹس کو دیکھیں گے اور ہمیں انہیں دیکھیں گے کہ ان میں کیا اسپیشلائزیشن یا کیا اس کی جنرل فارم ہو سکتی ہے. تو ہمیں جب اس پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ سٹور پہلے نظر آتا ہے. اب سٹورز کی کیا مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں؟ کیا وی کین ٹاک اباؤٹ ڈفرنٹ کائنڈز آف سٹورز؟ ریممبر کہ یہ جو جین اسپیک سٹرکچرز ہیں یہ کائنڈ آف کی بات ہے کہ یہ وہی چیز ہے. یہ ہارس از این اینیمل, سو دس اسٹور از اے کائنڈ آف اے اسٹور. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے, اس طریقے سے ہم نے اس کو انالائز کرنا ہے. اور اس سسٹم کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ وی ڈو ناٹ ہیو ڈفرنٹ کائنڈز آف اسٹورس. آئی مین مے بی اگر کل کو ہمارے اس طریقے سے ہو کہ ایک سیلز آؤٹ لیٹ ہے جہاں پر آپ میل آرڈر کے ذریعے آپ انہیں سروس کرتے ہیں, یا انٹرنیٹ کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں, یا کوئی ویئر ہاؤس ہے, تو دین دیر کین بی ڈفرنٹ کائنڈز آف اسٹورس. لیکن اس وقت ہمارے پاس وی ڈو ناٹ ہیو ڈفرنٹ کائنڈز آف اسٹورس. اوکے, کین وی ہیو ڈفرنٹ کائنڈز آف سیلس؟ سیلس کی صورت میں جب ہم غور سے اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں دو طرح کی سیلس نظر آتی ہیں. ایک تو جب کوئی کسٹمر آتا ہے کوئی چیز خرید کے لے کے جاتا ہے, دیٹ از اے ریگولر سیل. دین وی ٹاک اباؤٹ ریٹرنس. اچھا, اب کیا یہ ریٹرنس جو ہیں یہ بھی ایک طرح کی سیل کی ہی ایک شکل ہے؟ اس میں آئی مین دی اونلی ڈفرنس ریئلی از کہ ٹرانزیکشن از نیگیٹو. دیٹ از کہ پہلی کیس میں کسٹمر آپ کو پیسے دے گا, دوسرے کیس میں جب ریٹرن ہوتی ہے کوئی آئٹم تو آپ کسٹمر کو پیسے واپس کریں گے. تو دس از اے نیگیٹو ٹرانزیکشن. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کائنڈ آف اس میں دیکھتے ہیں تو ہمارا انالیسز ہمیں جو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ آر دیز ڈفرنٹ تھنگس, آئی مین از دیر اینی ڈفرنس؟ اور ڈفرنس کس طرح کا ہوگا کہ اس کی پراپرٹیز میں یا اس کے بیہیویئر میں کوئی فرق ہے ریٹرن کے کیس میں اور نارمل سیل کے کیس میں. اف اٹ از دی اماؤنٹ کہ وہ صرف پازیٹیو یا نیگیٹو ہو سکتا ہے, تو دین دیر از نو ڈفرنس ریئلی. تو ان دس پرٹیکولر کیس وی سے اوکے مے بی آئی مین دیر آر نو ڈفرینسز. ہاؤ اباؤٹ پرائسز؟ اب پرائسز کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں اینڈ یو نو لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ پرائسز کی ڈفرینٹ قسمیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں. یہ ذرا تھوڑا سا ایک عجیب و غریب قسم کی بات نظر آتی ہے کہ پرائس کی ڈفرینٹ قسمیں. ریممبر کہ ہم نے بات کی تھی, ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سسٹم میں ایک فیچر یا ایک کیپیبلٹی یہ ہونی چاہیے کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کون سی آئٹم جو ہے وہ سیل پہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پرائسز دو طرح کی ہوں گی, ایک ریگولر پرائس اور ایک سیل پرائس یا پروموشنل پرائس. تو اب پھر ہمارا سوال اس میں آتا ہے کہ ان پرائسز میں آر دیئر اینی ڈفرینسز؟ مے بی یا آئی مین سیل پرائس کیا چیز ہوتی ہے؟ سیل پرائس ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ریگولر پرائس میں اتنا ڈسکاؤنٹ ہے. اب وہ دیٹ ڈسکاؤنٹ کوڈ بی اے پرسنٹیج, کوڈ بی اے فکسڈ ڈسکاؤنٹ کہ جی یہ 100 روپے کی چیز ہے, آپ کو اس پہ 25% ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے یا 50% ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے, یا اگر آپ یہ 3 لیں گے تو ایک آپ کو مفت ملے گی, یا اس طرح کی چیز. تو یہ پروموشنل پرائس میں
اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ڈفرینٹ فرام ریگولر پرائز، اور اس میں کچھ اور انفارمیشن بھی شاید رکھنے کی ضرورت پڑے، تو وی نیڈ ٹو ہیو اے سیپریٹ آبجیکٹ. اور اس کیس میں ہماری یہ پرائز اور پروموشنل پرائز ایک ہماری بیس اینٹی بن گئی یا بیس کلاس بن گئی، اور پروموشنل پرائز جو ہے وہ اس کی ڈیرائیوڈ کلاس ہوگی. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم پیمنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پیمنٹس ہم نے کہا تھا کہ اس سسٹم میں گنجائش ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس 3 طریقے سے ہم پیمنٹس ریسیو کر سکیں، کسٹمر 3 طریقے سے پیمنٹ دے سکے. اور وہ 3 طریقے کون سے تھے؟ کیش، چیک اور کریڈٹ کارڈ. تو کیا یہ مختلف چیزیں ہیں؟ یقیناً کریڈٹ کارڈ کے بارے میں انفارمیشن جو آپ رکھیں گے وہ مختلف ہوگی، جو چیک کے بارے میں انفارمیشن رکھیں گے وہ مختلف ہوگی، جو کیش کے بارے میں انفارمیشن رکھیں گے وہ مختلف ہوگی. کس طریقے سے یہ مختلف ہوگی؟ کریڈٹ کارڈ کے کس طرح کا کریڈٹ کارڈ ہے، کون سے بینک کا ایشو کیا ہوا ہے، اس کا نمبر وغیرہ کیا ہے. چیک کا ونس اگین کہ یہ کون سے بینک کا چیک ہے، کس طرح کا اکاؤنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی انفارمیشن شاید آپ کو رکھنی پڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیک کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہوگی، کریڈٹ کارڈ کے بارے میں ڈفرینٹ انفارمیشن ہوگی، اور کیش تو سیدھا سیدھا کیش ہے. سو وی ہیو 3 ڈفرینٹ ٹائپس آف پیمنٹس. سو دیٹس وائی وی ہیو جین اسپیک اسٹرکچر ویئر وی ہیو پیمنٹس، اور اس کی 3 سب کلاسز ہیں، چیک، کریڈٹ کارڈ اور کیش. اس سٹیج پہ ہم نے یہ 2 جین اسپیک اسٹرکچرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. یہ پرائس کے کیس میں پرائس کا اور اس کی ڈیرائیوڈ کلاس پروموشنل پرائس، اور اسی طریقے سے پیمنٹ اور اس کی 3 قسمیں، چیک کے ذریعے پیمنٹ، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ اور کیش پیمنٹ. جب ہم اپنے انالیسس کو آگے بڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان سٹرکچرز میں اور کچھ چینجز آ جائیں. تو یہ فائنل ورڈ نہیں ہوتا کبھی بھی. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے زیادہ انفارمیشن آئے تو آپ کہیں کہ کچھ چیزوں کو آپ مرج کر دیں، کچھ چیزوں کو آپ ہو سکتا ہے ختم کر دیں، تو یا آپ کے سامنے کوئی اور نئی چیزیں آ جائیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ریممبر کہ شروع میں نے بات کی تھی کہ یہ دس از این اٹریٹو پروسیس. تو یہ کبھی نہ آپ سمجھیے گا کہ آپ نے یہ جین اسپیک اسٹرکچرز آپ نے کر لیے تو اس کے بعد اب دوبارہ یہ جنرلائزیشن سے اسپیشلائزیشن کا کوئی موقع نہیں ہے یا کچھ آپ نہیں کر سکتے. یہ بعد میں یہ چل کے سٹیجز آتے رہیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ نے شروع میں کچھ آبجیکٹس آپ آئیڈینٹیفائی کرنے سے آپ رہ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب ہم پراپرٹیز اور دوسرے اینگل سے ان کو دیکھیں تو ہمیں کچھ اور آبجیکٹس نظر آئیں، کچھ اور آبجیکٹس ہمارے سامنے آئیں اور پھر وہ بھی ہماری لسٹ میں آ جائیں گے. تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے اٹریٹیولی چلتا رہے گا. جین اسپیک اسٹرکچرز کے بعد جو دوسری ٹائپ کا اسٹرکچر ہے وہ ہے ہول پارٹ اسٹرکچرز. ہول پارٹ اسٹرکچرز ونس اگین کیا ہیں؟ یہ ہماری وہ ایگریگیشنز اور کمپوزیشنز ہیں جو مختلف آبجیکٹس دوسرے آبجیکٹس کو کنٹین کریں گے یا ان کی ساتھ کمپوزیشن ہے. تو یہ ہول پارٹ اسٹرکچر کی، یہ کوڈ کی میتھڈالوجی میں اٹ از کالڈ ہول پارٹ اسٹرکچر، اور دوسریوں میں آج کل دس از کالڈ ایگریگیشن یا کمپوزیشن. تو آئیے چلتے ہیں، اب ہم دوبارہ سلائڈ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں کون کون سے ہول پارٹ اسٹرکچرز ہیں، اور وہ کوڈ کی اسٹریٹجی جو ہم نے پہلے پڑھی تھی اس کو اپلائی کرتے ہوئے ہم وی ول ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دیز کائنڈ آف اسٹرکچرز. تو آئیں چلتے ہیں، یہ سلائڈ دیکھتے ہیں. یہ ہول پارٹ اسٹرکچر ایک بار ذرا سے اپنی نظر دوڑا لیں کہ یہ کیسے ہوتے ہیں، اس میتھڈالوجی میں کس طریقے سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. What you have to do is you have to identify what are the components of an object. So what you have to do is you have to sort of look at، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ for each object that you have identified, consider it as a whole and then try to find out its parts. کہ یہ ایک بڑا آبجیکٹ ہے، اس کے کون کون سے حصے ہو سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں، یہ ذرا اپنی ریکوائرمنٹ پہ نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے یہ اس طرح کے آبجیکٹس ہیں جن کے مختلف حصے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم سٹور پہ نظر ڈالیں تو ہم نے جس طریقے سے کہا تھا کہ یہ سٹور کے جو مختلف جو اس میں جو چیزیں کنٹین کی جا سکتی ہیں وہ ہیں کیشیئرس، رجسٹرز اینڈ آئٹمس. تو اگر آپ سٹور کو اور ان چیزوں کو ایز ہول پارٹ اسٹرکچر آپ ٹریٹ کریں تو اسٹور وڈ ہیو کیشیئرس، رجسٹرز اینڈ آئٹمس.
یہ تھوڑی سی کنٹروورشل سی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو ایسوسیشن کے ذریعے بھی ماڈل کرنے کی کوشش کریں یا ماڈل کریں. میں نے یہ ذکر پہلے بھی کیا تھا. فرام ون پوائنٹ آف ویو پرابلی ایسوسیشن شاید زیادہ بہتر ہو، لیکن یہ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. دوسرا جو ہول پارٹ اسٹرکچر جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم رجسٹر کا ذکر کرتے ہیں، کیش رجسٹر کا ذکر کرتے ہیں، جو ہم نے ٹینجیبل تھنگس کے طور پہ ہم نے جو آبجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے تھے، تو ہم کہیں کہ یہ رجسٹر جو ہے اس میں کیش ڈرار اس کیش رجسٹر کا حصہ ہے. اب جب ہم اس کو زیادہ آگے انالیسس کو آگے لے کے جائیں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے کرائٹیریے پہ پوری نہ اتریں جب ہم یہ دیکھیں کہ ان کا پورے سسٹم کے کانٹیکسٹ میں کیا رول ہے، کیا یہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گی، کیا سروسز کریں گی. بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وی ول ہیو دیز ہول پارٹ اسٹرکچرز. سو یہ ہول پارٹ اسٹرکچرز کچھ اس طریقے سے نظر آتے ہیں. اسٹور میں رجسٹر، کیشیئر اینڈ آئٹم، اور رجسٹر میں کیش ڈرار. Another whole part structure that can be identified اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور وہ اگر ہم میتھڈالوجی کو دوبارہ سے غور کریں، a transaction contains its transaction line items. So ہمارے پاس ایک ٹرانزیکشن ہے سیل، تو سیل will contain its sale line item. تو یہ ایک دوسرا ہول پارٹ اسٹرکچر بن گیا، یا ایک دوسری سارٹ آف ہائرارکی بن گئی ہول پارٹ اسٹرکچر کی. تو یہ اس طریقے سے ہمارے سامنے یہ دو مختلف ہائرارکیز، دو مختلف ہول پارٹ اسٹرکچرز کی کمبینیشنز یا ایک سسٹمز ہمارے سامنے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو انہی چیزوں کو جب ہم بناتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں اکٹھی ہونی شروع ہو جائیں گی اور آگے چل کے ہمارا آبجیکٹ ماڈل کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ اسی طریقے سے جو سسٹم میں باقی آبجیکٹس ہیں یا باقی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ٹائپس آف آبجیکٹس، جو پہلی سٹیج میں ہم سلیکٹ آبجیکٹ کے سلسلے میں ہم کر آئے تھے، انہی میں آپ دوبارہ ان پہ نظر دوڑائیں، بار بار اس چیز پہ غور کریں اور بار بار اس چیز کو سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ کمپوزیشنز یا ایگریگیشنز اس میں کون کون سی ہو سکتی ہیں، یا کوئی آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹس میں کس طریقے سے ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جب ہم باقی آگے چل کے اپنا انالیسز اور چیزوں کو دیکھیں گے اس انالیسز کے حصے میں، تو یہ چیزیں پھر ہمارے سامنے آ جائیں. ہم یہ کام اس وقت دوبارہ کر سکتے ہیں، اس وقت ان آبجیکٹس کو دوبارہ توڑ سکتے ہیں، یا ان آبجیکٹس کو دوبارہ ڈفرینٹ شیپ اینڈ فارم میں، ڈفرینٹ لنکس کے ساتھ، ڈفرینٹ ایگریگیشنز کے ساتھ ہم دوبارہ اپنے ڈائیگرام میں یا اپنے ماڈل میں لے کے آ سکتے ہیں. تو ونس اگین یہ بات میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایگریگیشن کے حوالے سے یہ فائنل سٹیپ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کو کچھ اور چیز نہیں ملے گی، آپ نے اور ایگریگیشنز نہیں کرنی، یا اور آپ کو ہول پارٹ سٹرکچرز آپ کو اب ملنے کا چانس نہیں ہے. یہ ہمیشہ اس چیز کی گنجائش رہتی ہے کہ آپ اگلے سٹیج میں جب جائیں گے تو اس وقت آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن ملے جس سے آپ کو آسانی ہو کچھ اور سٹرکچرز آئیڈینٹیفائی کرنے کی. اب جو اس کے بعد جو ہمارا سارٹ آف اسٹیپ ہے، جس طریقے سے میں نے کہا کہ اس کو اسٹیپس کے طور پہ تو نہیں لینا چاہیے کیونکہ دس از این ایٹریٹو ایکٹیویٹی اور آگے پیچھے ہم چل سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ نے ایک کام کیا اس کے بعد دوسرا کیا. اب ہم کہتے ہیں کہ اگلا ہمارا سلسلہ کیا ہے. اگلا ہمارا سلسلہ ہے کہ ہم رسپانسبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. ریممبر کوڈ کی میتھڈالوجی کا جب ہم نے ذکر کیا تھا تو ہم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا تھا. وہ 4 چیزیں کون کون سی تھیں؟ وہ 4 چیزیں تھیں کہ ہو آئی ایم، دیٹ از دی آبجیکٹ آئیڈینٹی. ہم نے یہ تو آبجیکٹس کو جب ہم نے سلیکٹ کیا اس وقت یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. دوسرا یہ ہے کہ وٹ آئی ڈو، کہ میری سروسز کیا کیا ہیں، کون سی سروسز میں پرووائڈ کرتا ہوں. اور تیسری چیز ہے کہ وٹ آئی نو، میرے پاس کون سا ڈیٹا ہے، کون سے ڈیٹے کو میں مینیج کر رہا ہوں، کون سے ایٹریبیوٹس ہیں اس آبجیکٹ میں. اور چوتھا یہ ہے whom I know، کہ کون سے ایسے آبجیکٹس ہیں جو میرے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جن کو میں میسیجز بھیج سکتا ہوں کہ وہ مجھے معلوم ہے ان کے بارے میں کہ یہ آبجیکٹس ہوں گے سسٹم میں. تو یہ جو رسپانسبلٹیز کا تعلق ہے، یہ اس چیز سے تعلق ہے کہ میں کون سی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں، وہ سروسز کس کو چاہیے، وہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اور اس ایکسپیکٹیشن کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کچھ اور سروسز مجھے پرووائڈ کرنی پڑیں، اور وہ سروسز کس طریقے سے ہوں گی، وہ اس بیس پہ ہوں گی جو انفارمیشن میں مینٹین کر رہا ہوں. تو یہ
رسپانسبلٹیز کے حوالے سے ہم ان تینوں چیزوں کو دیکھیں گے، دیٹ از وٹ آئی نو، وٹ آئی ڈو اینڈ ہو آئی نو. ان تینوں کو ہم ایک ہی گو میں باری باری اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے اپنے آبجیکٹ ماڈل کو آگے بڑھائیں گے. تو اب چلتے ہیں واپس سلائڈ پہ اور اس چیز کو دیکھتے ہیں. جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے ہو آئی نو کے حوالے سے. آئیے چلتے ہیں ذرا رولز آف تھمس کو ایک بار پھر سے دیکھ لیں. وہ جو بیسک گائیڈ لائنس جو کوڈ کی تھیں اسی کو ہم لے کے چلیں گے اور اسی سے یہ چیزیں کچھ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جو رول تھا، جو اسٹریٹجی تھی، وہ یہ تھی کہ این ایکٹر نوز اباؤٹ اٹس پارٹیسپینٹس. تو اگر ایکٹر کو اپنے پارٹیسپینٹس کا پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایکٹر ہے وہ ایکٹر کون سا ہے؟ ہمارے پاس ایکٹر تھا پرسن، اور پارٹیسپینٹ ہمارا پارٹیسپینٹ ہے کیشیئر. تو ایکٹر کو اپنے کیشیئر کے بارے میں پتہ ہے، ہم اس کے درمیان میں ایک ایسوسیشن اسٹیبلش کر دیں گے. دوسرا جو ہے ٹرانزیکشن نوز اباؤٹ اٹس پارٹیسپینٹس. ٹرانزیکشن کون سی ہے جو اپنے پارٹیسپینٹس کے، اور ٹرانزیکشن میں پارٹیسپینٹس کون سے ہیں؟ ہمارے کیس میں جو ٹرانزیکشنز جو تھیں ان میں جو مین ٹرانزیکشن ہے وہ ہے سیشن کی ٹرانزیکشن. سیشن ونس اگین ریمبر کہ کیا چیز تھی؟ سیشن تھی وہ انفارمیشن کہ ایک بار جب ایک کیشیئر نے ایک کیش رجسٹر پہ لاگ کیا تو اس پورے پیریڈ کے دوران میں جب تک وہ اس پہ آپریٹ کرتا رہا، اس سے لاگ آؤٹ ہونے سے پہلے تک وہ پورا کا ٹائم جو ہے، وہ پیریڈ جو ہے وہ سیشن ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ٹرانزیکشنز اس میں ہوئیں وہ اس سیشن کو مینٹین کرنی ہے. تو ٹرانزیکشن نوز اباؤٹ اٹس پارٹیسپینٹس. پارٹیسپینٹس اس ٹرانزیکشن کے کون سے ہیں؟ ٹرانزیکشن کا پارٹیسپینٹ ہے کیشیئر اور رجسٹر. تیسرا رول جو ہے وہ ہے ٹرانزیکشن کنٹینس اٹس ٹرانزیکشن لائن آئٹمس. ٹرانزیکشن لائن آئٹمس اور ٹرانزیکشن، یہ ہم ریسپانسبلٹیز اسٹیبلش کرنے سے پہلے یہ چیز ہم پہلے بھی ہم دیکھا ہے، سیل اور سیل لائن آئٹم کی بات ہم کر چکے ہیں. تو سیل کنٹینس اٹس سیل لائن آئٹم. یہ ونس اگین اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ذکر کیا تھا کوڈ کی میتھڈالوجی کے سلسلے میں کہ کوڈ کی میتھڈالوجی کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ دیر آر گائیڈ لائنس. تو اگر آپ کوئی چیز پہلے آپ مس کر جائیں، مثلا اگر آپ نے جو ہول پارٹ اسٹرکچر کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت اگر آپ یہ مس کر جاتے سیل اور سیل لائن آئٹم کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے، تو یہاں پر وہ دوبارہ آپ کی نظر میں سامنے آ جانی تھی اور یہ وہی چیز دوبارہ آپ اس کو کر سکتے تھے. دس تھنگ کمز انٹو پکچر. تو سیل اور سیل لائن آئٹم کے درمیان میں ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ ہول پارٹ کی ریلیشن شپ ہے. اگلا جو رول آف تھم ہے وہ یہ ہے ٹرانزیکشن نوز اٹس سب ٹرانزیکشنز. اب ٹرانزیکشن کی سب ٹرانزیکشنز کون سی ہیں؟ سیشن کی سب ٹرانزیکشن کون سی ہیں؟ سیشن کی سب ٹرانزیکشن وہ ساری ٹرانزیکشنز ہیں جو اس سیشن میں ہوئیں، دیٹ از اس سیشن میں جو سیلز ہوئیں. سیشن کا اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے سیشن کو. تو یہ ان کے درمیان میں سیل اور سیشن کے درمیان میں یہ ریلیشن شپ ہے. اسی طریقے سے سیل نوز اباؤٹ اٹس پیمنٹس. پیمنٹس بھی ایک ٹرانزیکشنز ہیں اور سیل بھی ٹرانزیکشن ہے، ڈیفینیٹلی ان کا آپس میں تعلق ہے. تو ٹرانزیکشن نوز اٹس سب ٹرانزیکشن. سیل کی سب ٹرانزیکشن پیمنٹ بھی ہے. جب آپ ایک سیل کرتے ہیں تو اس سیل کے پورے ہونے میں پیمنٹ بھی شامل ہے. تو یہ بھی اس کی ریلیشن شپ بیچ میں آپ آئیڈینٹیفائی آپ نے کی، اور اس طریقے سے یہ بھی ریلیشن شپ شامل ہو گئی سسٹم میں. اب نیکسٹ از دا پلیس نوز اباؤٹ اٹس ٹرانزیکشن. تو ہمارے سسٹم میں پلیس کون سا ہے؟ اسٹور. اور ٹرانزیکشن کون سی ہے جو مین ٹرانزیکشن ہے؟ وہ سیشن ہے. تو اسٹور جو ہے وہ سیشن کے بارے میں انفارمیشن مینٹین کرے گا. تو سیشن کے بارے میں انفارمیشن اس کے آپ کو ایک لنک آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. اگلا رول جو ہے وہ ہے کنٹینر نوز اباؤٹ اٹس کانٹینٹس. تو سیل جب ہم کہہ رہے ہیں اور سیل لائن آئٹم کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے بات پہلے بھی کر دی تھی یہ جو کنٹینر کے پوائنٹ آف ویو سے. اور جو کنٹینر آبجیکٹ ہے وہ اسٹور کا کنٹینر آبجیکٹ تھا. تو اسٹور میں ہمارے پاس کیا تھا کہ اٹس کیشیئرز آئٹمز اینڈ رجسٹرز. اور یہ پہلے بھی یہ بات یہی کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ونس اگین وہی بات ری ایٹریٹ میں کر رہا ہوں کہ ایک جگہ سے اگر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھول گئے تو دوسرے اینگل سے دوسری اسٹریٹجی آپ کو اس کی طرف توجہ دلا سکتی ہے، اور پھر وہ آپ اس کو دوبارہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں جو بات آپ پیچھے چھوڑ آئے ہوں.
تو اس طریقے سے اس سے کام آپ کا کافی آسان ہو جاتا ہے ان رولز کو اپلائی کرنے سے. سو جب آپ ان رولز کو اپلائی کرتے ہیں تو اس سے آپ کے لنکس آپ کے مختلف آبجیکٹس کے درمیان میں اسٹیبلش ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ جگہ پہ آپ کو ایسوسیشنز آپ کو نظر آئیں, کچھ جگہ پہ آپ کو ایگریگیشنز آپ کو نظر آئیں. یہ بیسیکلی دیز آر دا لنکس دیٹ یو ول ہیو ٹو اسٹیبلش. ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اس وقت آپ کو یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھنا ہوگا جب آپ ان لنکس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ان ریلیشن شپس کی کارڈینلٹی کیا ہے. کارڈینلٹی اگر آپ کو یاد ہو, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کون سا آبجیکٹ جو ہے وہ کتنے آبجیکٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک سیل جو ہے اس میں کئی سیل لائن آئٹم ہوں گے, تو ون سیل ول ہیو ون اور مور سیلس لائن آئٹم. اسی طریقے سے ایک سیشن پہ اگر نظر ڈالیں تو ایک سیشن میں بہت ساری سیلز ہوں گی, لیکن یہاں پر کارڈینلٹی تھوڑی سی مختلف ہے. وہ مختلف کیوں ہے؟ ایک سیل میں کم از کم ایک سیل لائن آئٹم کا ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر سیل ہوگی ہی نہیں. کوئی اگر آئٹم آیا ہی نہیں تو آپ سیل کیسے بنا سکتے ہیں؟ جبکہ ایک سیشن میں ہو سکتا ہے کہ کیشیئر آیا, بیٹھا, کوئی کسٹمر ہی نہیں آیا, تو ہو سکتا ہے کہ پورے پیریڈ میں جس دوران میں وہ 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جتنا بھی سیشن وہ ہوا اس میں کوئی سیل ہی نہیں ہوئی. تو اس لیے سیشن میں اور سیلز میں جو ریلیشن شپ ہے وہ اس کی کارڈینلٹی 0 اور مور ہے, یعنی کہ ایک سیشن میں 0 یا اس سے زیادہ سیلز ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اس کارڈینلٹی کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہم نے ابھی پہلے جو گفتگو کی, جو ہم نے ریلیشن شپس آئیڈینٹیفائی کی, اب چلتے ہیں, اب دیکھتے ہیں اس کارڈینلٹی کے ساتھ وہ ایک آبجیکٹ ماڈل کس طرح کی شیپ اینڈ فارم لے رہا ہے. تو ایک نظر اس ابھی تک جو ہمارے پاس جو آبجیکٹ ماڈل بنا ہے اس پہ ایک نظر ہم ڈالتے چلتے ہیں. آئیے, یہ ہے وہ آبجیکٹ ماڈل. تو یہ جو ہم نے ریلیشن شپس دیکھی تھیں سیشن کی, کیشیئر اور رجسٹر اور سیل کے ساتھ, اسٹور کی سیشن کے ساتھ, اسٹور میں آپ کی ٹیکسٹ کیٹیگریز ہیں, کیشیئر کی کیونکہ ایک پارٹیسپینٹ ہے ایکٹر کا تو پرسن کی کیشیئر کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. اسی طریقے سے سیل کی پیمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, اس کی جو سب ٹرانزیکشن. تو یہ جو ہمارے پاس جو 8 مختلف آبجیکٹ کلاسز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھیں ان کے آپس میں ریلیشن شپ اس طریقے سے ہے, اور یہ یو ایم ایل میں اس طریقے سے یہ ایسوسیشن ود دس کارڈینلٹی شو کی جائے گی. اس سے پہلے ذرا ایک نظر پھر سے اس پہ بھی ڈال لیں. جو ہم پہلے جو ہول پارٹ اسٹرکچرز ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے تھے کہ اسٹور میں رجسٹر, کیشیئر اینڈ آئٹمس اور کیش ڈرار, اور سیل میں سیل لائن آئٹم. اسی طریقے سے پیمنٹ کی جو ہم نے جین اسپیک اسٹرکچرز کی ہم نے بات کی تھی, تو پیمنٹ کی 3 قسمیں, کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ, چیک کے ذریعے پیمنٹ اور کیش پیمنٹ, اور پرائس کی ایک ڈیرائیوڈ کلاس پروموشنل پرائس. تو یہ اب تک ہماری آبجیکٹ جو ماڈل ہے اس کی ابھی تک یہ صورت نکلی ہے. یہ جو ابھی جو ہم نے ریلیشن شپس کی بات کی, یہ رسپانسبلٹیز کی بات کی, یہ پہلا ہمارا سٹیپ تھا, پہلی ہماری سٹیج تھی جس میں ہم یہ چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہو آئی نو, کون سے ایسے آبجیکٹس ہیں ہو آر نون ٹو ادر آبجیکٹس, جو آپس میں جن کا تعلق ان اسٹریٹجیز کے حوالے سے, ان ڈیزائن پیٹرن جو کوڈ کی میتھڈالوجی میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں ان سے کس طریقے سے ریلیشن شپس یہ نکل سکتی ہیں. یہ رسپانسبلٹیز کی بات جو ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوئی, اس میں ابھی اور بہت کچھ آنا ہے. رسپانسبلٹی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, اب یہ آپ نے ان کی ریلیشن شپ تو اسٹیبلش کر دی کہ آپ نے کہا اسٹور کی لیٹ سے سیل کے ساتھ یا سیشن کی سیل کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. جب سیشن کی سیل کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو اس ریلیشن شپ کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بھی اس رسپانسبلٹی کے زمرے میں آتی ہے کہ اس نے کس کو کون سی سروس مہیا کرنی ہے, اور اس رسپانسبلٹی جب اس کو کسی کو دی گئی ہے یا اس نے لی ہے تو کون سی انفارمیشن اس نے اپنے پاس مینٹین کرنی ہے تاکہ اس سسٹم کا پورے کا کام آگے چل سکے. تو آئیے چلتے ہیں, اب اس حوالے سے ہم اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری 2-3 جو چیزیں جو ہیں رسپانسبلٹیز کے حوالے سے ہی, دیٹ از وٹ آئی ڈو اینڈ وٹ آئی نو اینڈ ہو آئی نو, ان تینوں کو ہم بار بار ایٹریٹیولی ہم دیکھتے چلیں گے اور ہمارے سامنے یہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی. تو آئیں ایک بار پھر سلائڈ پہ چلتے ہیں اور اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں.
اگر آپ کو یاد ہو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ایکٹر کے حوالے سے جن چیزوں کے بارے میں ایکٹر کو عموماً پتہ ہونا چاہیے، آپ کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہیں نیم، ایڈریس اینڈ فون، اس طرح کی کوئی انفارمیشن، کانٹیکٹ کی انفارمیشن. تو یہ ہمارا ایکٹر یہاں پر پرسن تھا، تو وی ول آلسو put these attributes there, that is name, address and phone. سروسز کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے. یہ تو پہلی چیز ہے کہ اس کے پاس انفارمیشن ہے کیا، اب پھر وہ اس انفارمیشن کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، یہ اس کی سروسز میں بات آئے گی. ذرا تھوڑی سی دیر میں اس چیز کو سامنے آئے گی. اسی طریقے سے پارٹیسپینٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پارٹیسپینٹ میں جو چیز عموماً آپ کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہے اس کا نمبر، ڈیٹ اینڈ ٹائم، پاسورڈ، آتھرائزیشن لیول، اس طرح کی چیزیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے پارٹیسپینٹ میں بھی نظر آتی ہیں، یعنی کہ کیشیئر میں ہمیں کیشیئر کو کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر آئیڈینٹیفائی اس کو کرنے کے لیے دینا پڑے گا، پاسورڈ دینا پڑے گا، اس کا کوئی آتھرائزیشن لیول ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ کس ٹائپ کا کیشیئر ہے. اور کیشیئر کے پاس ایک اور انفارمیشن جو اگر ہم پچھلی ریلیشن شپ کے حوالے سے دیکھیں وہ یہ تھا کہ سیشن کو کیشیئر کے بارے میں پتہ ہے اور کیشیئر کو بھی سیشن کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. ون ٹو مینی، ون ٹو ون کی ریلیشن شپ ہے یہ سیشن اور کیشیئر کے درمیان میں. ایک کیشیئر ایک وقت میں ایک سیشن میں کام کر رہا ہے اور ایک سیشن میں ایک وقت میں ایک کیشیئر کام کر رہا ہے. دیٹ از ہاؤ سیشن از ڈیفائنڈ. تو اس حوالے سے جو ایٹریبیوٹس میں اس کا کرنٹ سیشن بھی آ جائے گا، اس کے بارے میں انفارمیشن. یہ آل دو یہ ایک ہماری ریلیشن شپ سے ہی یہ چیز سامنے آ گئی. جو سروسز جو کیشیئر جو پرووائڈ کرے گا وہ سب سے پہلے اگر اس سے پوچھا جائے کہ آر یو آتھرائزڈ، تو وہ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دے گا. تو بیسیکلی دیٹ از ون سروس. اور دوسرا ہم نے کیشیئر کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی سسٹم میں ریکوائرمنٹ تھی کہ وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو اسیس دی پرفارمنس آف اے کیشیئر، سی کہ وہ کیسے پرفارم کر رہا ہے. تو دس ول بی اے فنکشن اور اے سروس پرووائڈیڈ بائی دا کیشیئر. ونس اگین ریمبر کہ اس پورے آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم میں یہ اصول یہ ہے کہ جہاں پر انفارمیشن ہے اسی جگہ پہ اس کا فنکشن بھی ہونا چاہیے. تو یہ اسیس پرفارمنس جو ہے یہ کیشیئر کے آبجیکٹ، کیشیئر کی کلاس کے بیچ میں یہ فنکشن ہوگا، کیونکہ کیشیئر کو اپنے سارے سیشنز اپنے اور اس کے تھرو اپنی ساری سیلز کے بارے میں پتہ ہے. تو آپ جب کیشیئر کو اسیس کریں گے اس آبجیکٹ میں یہ انفارمیشن ہوگی کہ اس سارے ڈیٹے کو اکٹھا کرو اور اس پہ جو بھی اسیسمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپلائی کرو. سو آئی مین اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ آپ اس سے باہر بیٹھ کے یہ کام کریں گے. ریممبر کہ آپ سسٹم میں کیشیئر کو ایک اینٹی کے طور پہ، ایک ایبسٹریکشن کے طور پہ آپ لے کے آ رہے ہیں. دس از ناٹ ریئلی دی کیشیئر جس سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی ہاں تم بتاؤ تم اچھا کام کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. دس از دا کیشیئر آبجیکٹ. آگے جو ہے پلیس میں جو انفارمیشن جو ہمیں چاہیے ہوگی وہ اس کا نام. اور سروسز جو ہے وہ کیونکہ پلیس میں ہمیں کچھ آئٹمس کے بارے میں انفارمیشن رکھنی پڑے گی، کیشیئرس کے بارے میں انفارمیشن رکھنی پڑے گی، تو ہم ایک یہ پلیس سے، یہ اسٹور سے یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ اس میں کون سے آئٹمس ہیں، اس میں کون سے کیشیئرس ہیں. ادر ٹینجیبل تھنگس جو ہمارے پاس جو مختلف آبجیکٹس تھے، یہ ایک ایک کر کے ہم سارے آبجیکٹس کو ہم اسی طریقے سے انالائز کریں گے، اسی طریقے سے ہم دیکھتے جائیں گے اور ان کے ایٹریبیوٹس اور سروسز ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس طریقے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک سٹیج پہ آگے نکل جائیں اور اس کے بعد آپ کو احساس ہو کہ اس کا ریلیشن شپ دوسرے سے بن رہا ہے، یہاں پر کوئی ایک سروس یہ پرووائڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس سے یہ ایک نیا کنیکشن یہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے دوسرے آبجیکٹ کے ساتھ. تو اس سٹیج پہ یہ ساری چیزیں آپ دوبارہ سے سامنے لے آئیں گے اور بیچ میں اس آبجیکٹ ماڈل کو اس طریقے سے آگے بڑھاتے رہیں گے. تو یہ ٹینجیبل آئٹمس میں جو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ آئٹم ہے. آئٹم کے بارے میں آئی مین ٹپیکلی وٹ دی کائنڈ آف انفارمیشن دیٹ یو وڈ مینٹین. ونس اگین اگر آپ وہ پرانی اپنی جو ہم نے کوڈ کی میتھڈالوجی میں جو اسٹریٹجی کی بات کی تھی اور پیٹرن کی ہم نے بات کی تھی، وہ یہ ہے پرائس آف این آئٹم، نمبر، ڈسکرپشن. اب ہمارے سسٹم کے حوالے سے ایک ٹیکسٹ کی انفارمیشن بھی اس آئٹم کے ساتھ اس کے ساتھ لگے گی کسی طریقے سے، تو وہ بھی ہم نے اس کو رکھنا ہے. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں ہمیں جو یو پی سی جو اس کا تھا، جو اس کا یونیفیکیشن کوڈ جو ہے یونیورسل پروڈکٹ کوڈ، وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تاکہ یونیکلی اس آئٹم کو
وہ آئیڈینٹیفائی اس کے تھرو ہم کر سکیں. یہ سروسز کے حوالے سے آپ ذرا اس کو دیکھ لیں. جو ہم پرائز کی ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں اسے چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون سی پرائز کس دن یہ لگے گی. ریممبر کہ ہم نے پرائز کے ساتھ اس کی ایفیکٹو ڈیٹ بھی ہم نے رکھی تھی. پھر یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹل جب ہو کہ کوانٹٹی اتنی تھی, اس کی پرائز اتنی تھی, تو سب ٹوٹل وہ اس لائن آئٹم کا ٹوٹل جو ہے وہ بھی آئٹم کا ہی ذمہ داری ہونی چاہیے اس کو کیلکولیٹ کرنے کی کہ اتنے ہوں تو اس پہ کیا ٹوٹل لگے گا. اچھا, یہ ذرا تھوڑا سا انٹرسٹنگ ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مثلاً اگر سیل ہو اور سیل میں آپ نے کچھ اس طرح کی پالیسی آپ نے دی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہ فلاں آئٹم جو ہے اگر آپ 4 خریدیں گے تو 5واں آپ کو فری ملے گا, یا آپ 2 خریدیں گے تو آپ کو تیسرا فری ملے گا, یا اس پرٹیکولر چیز پہ اتنی اس کی ڈسکاؤنٹ ہوگا, یہ سیل پہ ہے, اس طرح کی ساری چیزیں. اب یہ انفارمیشن جو ہے یہ اس آئٹم کے پاس موجود ہے. یہ انفارمیشن جو ہے یہ اگر آپ اس آئٹم سے باہر رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ جو سسٹم جو ہے جس نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے لائن آئٹم کی ٹوٹل کو, لائن آئٹم کی کاسٹ کو, لائن آئٹم پہ جو سب ٹوٹل جو ہو رہا ہے کہ یہ فلانا آئٹم ہے, اس کی اتنی کوانٹٹی ہے, اتنے پیسے بن گئے. اگر یہ رول جو ہے یہ آئٹم سے آپ باہر رکھیں گے تو وہ سسٹم زیادہ کمپلیکس ہو جائے گا, اس کو یہ ساری انفارمیشن خود بھی مینٹین کرنی پڑے گی. Since this information can be maintained or it should be maintained by the item, so therefore the item should be made responsible to calculate this amount کہ یہ اتنی کوانٹٹی پہ اس کی آپ کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے. The other thing is کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آئٹم اس کا دوسری چیزوں سے کیا تعلق ہے, کن کن کو اس کو پتہ ہونا چاہیے. تو ہم نے اس کو غور سے دیکھیں تو ہم یو پی سی جو ہے اس کا یقیناً آئٹم کے ساتھ تعلق ہے, پرائس کا یقیناً آئٹم کے ساتھ تعلق ہے, ٹیکس کیٹیگری کا آئٹم کے ساتھ تعلق ہے, اور آئٹم کا اپنے سیل لائن آئٹم کے ساتھ تعلق ہے. اب یہ سیل لائن آئٹم اور آئٹم میں ذرا تھوڑا سا فرق اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ سیل لائن آئٹم میں کچھ انفارمیشن آئٹم کی ہوتی ہے. وہ انفارمیشن کیا ہے, اس آئٹم کا نام, اس کے بارے میں کچھ اور تھوڑی سی انفارمیشن, پھر اس کی کوانٹٹی اور وغیرہ وغیرہ. یہ اس سیل کے حوالے سے یہ ایک پرٹیکولر انفارمیشن ہے جو آپ مینٹین کریں گے, لیکن اس کا یقیناً آئٹم کا جب تک کنیکشن اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ وہ سیل لائن آئٹم جب آپ لکھیں گے تو آپ وہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ آپس میں ریلیشن شپ ہے, اور اسی ریلیشن شپ کو ہم بیسیکلی اپنے آبجیکٹ ماڈل میں ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایڈ کرتے رہیں گے. اگر آپ اسی طریقے سے ان کوڈ کی اسٹریٹجیز کو باقی ٹینجیبل آبجیکٹس جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, دیٹ از آپ کا وہ رجسٹر, کیش ڈرار, ٹیکسٹ کیٹیگری, یہ جو تھے ان پہ یہ آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے اس کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس, ان کی سروسز اور اس کے بارے میں دوسری انفارمیشن جو ہو آئی نو کے بارے میں انفارمیشن ہے, یہ سامنے بڑی آسانی سے آ جائے گی. وقت کی کمی کی وجہ سے میں کلاس میں اس کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا, یہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں یہ ڈیٹیل میں یہ بات دی گئی ہے, لیکن مقصد یہ تھا کہ یہ طریقہ کار کو ذرا بتا دیا جائے. اگلی جو ہم چیز کو دیکھیں گے وہ ہیں ٹرانزیکشن کے آبجیکٹس. ونس اگین ہم اس پروسیس کو ذرا ریپیٹ کریں گے. میں 2-4 ٹرانزیکشنز کو آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ وہ ان اسٹریٹجیز کو اپلائی کیا جا سکتا ہے, اور پھر اس کو جنرلی پھر میں اسی کو آگے بیان کر کے آگے نکل جاؤں گا بڑی تیزی سے, اور پھر ہم اس طریقے سے اپنا آبجیکٹ ماڈل پورا کریں گے. تو آئے چلتے ہیں ایک بار پھر سے سلائڈ پہ اور ذرا ٹرانزیکشنز کے حوالے سے اس اسٹریٹجیز کو ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں. یہ ٹرانزیکشن کے حوالے سے جو ہمارے پاس جو ٹرانزیکشنز تھیں وہ تھیں سیل لائن آئٹم, ریٹرن. تو ان ٹرانزیکشن کو ذرا دیکھتے ہیں. سیشن بھی ایک ٹرانزیکشن تھی, ذرا ان کو دیکھتے ہیں, ذرا ان کو غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں کیا ایٹریبیوٹس ہیں. اور ونس اگین جو بیسک جو چیز ہے, اگر اسٹریٹجی کو اپلائی کریں تو جو بیسک ایٹریبیوٹ جو ہر ٹرانزیکشن میں آپ کو نظر آنا چاہیے اور عموماً ہوتا ہے وہ ہے اس کی ٹرانزیکشن کا ڈیٹ اینڈ ٹائم اور ٹرانزیکشن کی یونیک آئیڈینٹیفیکیشن, سو دیٹ بعد میں آپ اس کو کسی طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو ڈیٹ اینڈ ٹائم کی انفارمیشن وہاں پر آئے گی اس کے ایٹریبیوٹس میں. سیل کے حوالے سے جو سروس جو ہے وہ ہمیں کیلکولیٹ سب ٹوٹل, کیلکولیٹ ٹوٹل, کیلکولیٹ ڈسکاؤنٹ, کیلکولیٹ ٹیکس,
اور اس طرح کی انفارمیشن جو ہے یہ ہمیں چاہیے ہوگی ٹرانزیکشن سیل کی ٹرانزیکشن کی. اور سیل جیسا کہ ہم آلریڈی دیکھا ہی ہیں کہ سیل ہوا ہی نو، سیل کو اپنے سیشن کا پتہ ہونا چاہیے، ایک سب ٹرانزیکشن کو اپنی سپر ٹرانزیکشن کا پتہ ہونا چاہیے. تو سیشن کے اندر جتنی سیلز ہوئی ہیں سیل کو اپنے سیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے، سیل کو اپنی سب ٹرانزیکشن کا پتہ ہونا چاہیے، دیٹ از سیل شوڈ نو اباؤٹ پیمنٹس. تو اسی طریقے سے سیل کو سیل لائن آئٹمس کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ریلیشن شپس ہم آلریڈی اسٹیبلش بھی کر آئے ہیں اور دوبارہ سے اس کو ری انفورس کر رہے ہیں کہ واقعی یہ ریلیشن شپ ہے. تو اگر کسی وجہ سے آپ نے مس کر دی ہو تو یہاں پر دوبارہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اسی طریقے سے سیل لائن آئٹم میں اگر ہم دیکھیں اس کو تو اس میں ہمیں جو چیزیں کرنی پڑیں گی، ڈیٹ اینڈ ٹائم، کوانٹٹی، ٹیکس اسٹیٹس، جو سروسز ہیں، کیلکولیٹ سب ٹوٹل. اب کیلکولیٹ سب ٹوٹل جو تھا ایک سیل کا بھی ایک فنکشن ہے، ایک سروس ہے، اور یہ سیل لائن آئٹم کی بھی سروس ہے. سیل لائن آئٹم کے حوالے سے میں آلریڈی بات کر چکا ہوں کہ اس کو بھی اپنی سب ٹوٹل کے حوالے سے اس کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے. ہوگا یہ کہ سیل جو ہے وہ اپنے سیل لائن آئٹم کو کہے گی کہ اپنا سب ٹوٹل کیلکولیٹ کرو اور اپنا سب ٹوٹل کیلکولیٹ کر کے مجھے اس کا رزلٹ دو. تو وہ بعد میں سارے سیلز لائن آئٹمس کا سب ٹوٹل ایڈ کر کے تو وہ ٹوٹل ہمیں جو ہے پوری سیل کا ٹوٹل وہ مل جائے گا. تو یہ ذرا ڈیٹیل میں آگے چل کے جب ہم اس کے ڈائنامک بیہیویئر کے بارے میں بات کریں گے تو یہ چیز وہاں پر بڑی واضح ہو کے سامنے آئے گی. اس وقت میں صرف اس کی طرف اشارہ کر دینا کافی سمجھتا ہوں. سو a sale line item should know about the item and should know about the sale. سو یہ ریلیشن شپ بھی ہم پہلے اسٹیبلش کر آئے ہیں. اسی طریقے سے سیل لائن آئٹم کے بارے میں ذرا تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو سیل لائن آئٹم میں دو طرح کے لائن آئٹمس ہو سکتے ہیں، کیونکہ دو طرح کی سیلز کی ہم نے بات کی تھی. وہ دو طرح کی سیلز کون سی تھی؟ وہ ایک تو تھی ریگولر سیل اور دوسری تھی ریٹرنز. اب سوال یہ ہے کیا یہ ریٹرن جو ہے از اٹ جسٹ اے نیگیٹو ٹرانزیکشن؟ اس چیز کے بارے میں اس وقت بھی ہم نے سوال کیا تھا اور دوبارہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے. اور کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سوال جب بھی آپ کو کوئی شک پڑے کسی چیز کے بارے میں تو اس طرح کے سوال کو دہرا لیں تاکہ وہ چیز واضح ہو جائے. تو جب ریٹرن کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو آپ کو شاید یہ چیز سامنے آئے گی کہ ریٹرن میں اگر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چیز ریکارڈ کرنا چاہیں کہ ریٹرن کرنے کا ریزن کیا ہے. اب جب کوئی چیز خریدتا ہے تو آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی یہ تم نے کیوں خریدی ہے، لیکن جب کوئی چیز واپس کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اس انفارمیشن کو ریکارڈ کرنا چاہیں. آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ کس دن یہ سیل ہوئی تھی چیز اور واپس کس دن آ رہی ہے، کتنے عرصے کے بعد آ رہی ہے. پھر آپ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جب یہ چیز بیچی تھی اس وقت اس کی کیا پرائس تھی، جب یہ چیز واپس آئی ہے اس وقت کیا پرائس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن کو مینٹین کرنے کی ضرورت پڑے. اینڈ دیٹ از وائی اگر اس انالیسس سے آپ گزریں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ شاید یہ جو ریٹرن جو ہے اٹس ڈفرینٹ دین اے ریگولر سیل. یہ دونوں چیزوں میں ڈفرینس ہونے کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئے گی آپ کے کہ یہ ایک جو سیل لائن آئٹم ہے اس کی ہی ایک دوسری قسم ہے ریٹرن لائن آئٹم، جس میں ذرا تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو ایکسٹرا مینٹین کرنی پڑے گی. تو جب ہم قسم کی بات کی تو اس کا مطلب ہے یہ ہم نے یہاں پر ایک اور جن اسپیک اسٹرکچر آئیڈینٹیفائی کر لیا اور اس وجہ سے ایک سیل لائن آئٹم کی ایک اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ریٹرن لائن آئٹم کے طور پہ بھی سامنے آئے گی. اب آئیے چلتے ہیں یہ جن اسپیک اسٹرکچر کے حوالے سے ہی ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اور ٹرانزیکشن کے ابھی ہم اس گفتگو کو ہم نے ختم نہیں کیا. اس میں جو ہم نے ٹرانزیکشن کی بات کی تھی، ہم نے پیمنٹ کی بات کی تھی، ہم نے 3 طرح کی پیمنٹ کی بات کی تھی. اب وہ 3 طرح کی پیمنٹس کون سی ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہے کیش پیمنٹ، چیک کے ذریعے پیمنٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ. آئیے چلتے ہیں ذرا ان کو ذرا تھوڑا سا اور اینالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کس طرح کی انفارمیشن ہمیں مینٹین کرنے کی ضرورت پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو کولیپس کر دیں اگر انفارمیشن کوئی ایکسٹرا ہم نہیں رکھ رہے دوسروں میں، یا اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اگر ہمیں کوئی کامنلٹی ایسی نظر آتی ہے کہ کچھ میں کامنلٹی ہے، کوئی چیزیں ایسی ہیں جو 2 میں کامن ہیں اور تیسرے میں نہیں ہیں تو ایک اور کلاس اس کی بن سکتی ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ جب ہم اس کو انالیسس کی فیز سے گزریں گے تو جو بھی صورتحال سامنے آئے گی ہم اس کے مطابق اپنا ماڈل چینج کر دیں گے.
تو آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر سے سلائڈ پہ اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے یہ انفارمیشن کون سی ہے اور یہ کیسے اس کو ماڈل میں چینج کیسے کرے گی. سو پیمنٹ کے حوالے سے جس طریقے سے میں نے کہا کہ وی ہیو ٹائپس آف پیمنٹس. سو فار ایچ ٹائپ آف پیمنٹ وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے. سو سب سے پہلے ہر پیمنٹ جو ہے اس کو جو اماؤنٹ پیڈ جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی کہ اماؤنٹ کتنا تھا. جو چیک آبجیکٹ جو ہے, جو ایسا آبجیکٹ, جو ایسی پیمنٹ جو ہے جو چیک کے ذریعے آپ ریسیو کریں گے, اس میں جو انفارمیشن رکھنے کی ضرورت پڑے گی وہ ہے بینک کی انفارمیشن, اکاؤنٹ نمبر کی انفارمیشن, جو اماؤنٹ جتنا اس چیک پہ لکھا گیا اس کی انفارمیشن, اور آتھرائزیشن کوڈ کی انفارمیشن. اچھا, اب یہ ذرا تھوڑا سا اماؤنٹ جو اس پہ رکھا گیا ہے اس کی انفارمیشن, اور یہ جو پہلے جو ہم نے پیمنٹ کی جنرل میں اماؤنٹ کے بارے میں بات کی تھی اس کے بارے میں انفارمیشن, یہ کیا یہ دو مختلف اماؤنٹس ہیں؟ یہ اس چیز کو ذرا سوچیں تو شاید یہ چیز سامنے آئے. بظاہر دیکھنے میں یہ ایک ہی اماؤنٹ آپ کو نظر آئے گا کہ جی ایک ٹوٹل بنا 100 روپے, تو چیک پہ وہ اماؤنٹ لکھ دیا گیا. لیکن شاید یہ بھی ممکن ہو اگر آپ کے سسٹم میں اس چیز کی گنجائش ہو, اور ہم یہاں پر یہ اسمپشن لے رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ اگر 100 روپیہ ٹوٹل بنا ہے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 50 روپے کیش کی صورت میں پیمنٹ کر دی گئی اور 50 روپے چیک کے ذریعے پیمنٹ کر دی گئی. تو اس طریقے سے ایک ہی پیمنٹ جو ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. تو یہ اس وجہ سے جو اماؤنٹ جو چیک پہ لکھا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹل جو پیمنٹ ہے اس کے اماؤنٹ کے برابر نہ ہو, اس سے فرق ہو. پھر اس کا مطلب یہ ہے تیسری چیز جو آپ کو چیک کے بارے میں انفارمیشن مینٹین کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ اس چیک کی پیمنٹ کو آتھرائز کس نے کیا. ریممبر کہ یہ آتھرائزڈ قسم کی ہماری ایک طرح کی پیمنٹ ہے جس کو اگر ہم ایکسیپٹ کریں گے تو سم باڈی ول ہیو ٹو آتھرائز اٹ, سم باڈی ول ہیو ٹو سے کہ یس یہ ان صاحب سے یا ان صاحبہ سے ہم چیک کے ذریعے پیمنٹ لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کیس میں آپ ریفیوز کرتے ہیں, تو وہ ایک آتھرائزیشن کی ضرورت ہوگی آپ کو. آئیے چلتے ہیں اب ذرا کریڈٹ کارڈ کی طرف نظر ڈالتے ہیں. اب کریڈٹ کارڈ میں کیا انفارمیشن آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت پڑے گی. کارڈ ٹائپ, یہ ویزا ہے, ماسٹر کارڈ ہے کہ کسی اور طرح کا کارڈ ہے, لیٹ سے کہ جی امریکن ایکسپریس ہو سکتا ہے, کوئی بھی بے شمار طرح کے ڈفرینٹ کریڈٹ کارڈز ہیں. کارڈ کا نمبر کیا ہے, آبویسلی یہ انفارمیشن آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہ کارڈ کب تک ویلڈ ہے, اس کی ایکسپائریشن ڈیٹ کیا ہے, یہ انفارمیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اینڈ ونس اگین اس میں آتھرائزیشن جو ہے وہ کس نے کی, اس کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کی, اور یقیناً اماؤنٹ تو بہرحال رہے گا ہی کہ اس کارڈ کے ذریعے جو پیمنٹ کی گئی اس کا اماؤنٹ کیا تھا. تو اگر آپ یہ کارڈ کی پیمنٹ اور چیک کی پیمنٹ کو ذرا ایک نظر اس پہ دوڑائیں تو دیر آر سرٹن کامنالٹیز. وہ کامنالٹیز کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اماؤنٹ کتنا پے کیا گیا چیک کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے, اور دوسری کامنالٹی ہے کہ اس کو آتھرائز کس نے کیا, جو کیش کے کیس میں وہ چیز سامنے نہیں آئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کریڈٹ کارڈ اور چیک کے صورت میں جب آپ پیمنٹ ریسیو کریں گے سسٹم میں, تو یہ ایک ہم اسے ایک نئی کلاس ہم بنا سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آتھرائزڈ پیمنٹ از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف پیمنٹ. دیر آر 2 فردر سب کیٹیگریز, جو ایک چیک کے ذریعے اور دوسرا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے. سو بیسکلی ہم نے وہ شروع میں جو ہائرارکی بنائی تھی, پیمنٹ کی 3 قسمیں ہم نے کی تھیں. دیٹ از پیمنٹ کی پہلی قسم کیش پیمنٹ, دوسری چیک کے ذریعے پیمنٹ, تیسری کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ. تو اگر ہم اس ہائرارکی کو ذرا نظر دوڑائیں تو وہ شاید قسمیں تو وہی ہیں, لیکن ہائرارکی تھوڑی سی ہماری بدل گئی. بیچ میں پیمنٹ کے نیچے 2 سب کلاسز آ گئیں, آتھرائز پیمنٹ اور کیش کی پیمنٹ, اور آتھرائز پیمنٹ کی فردر 2 سب کلاسز آ گئیں, چیک کی پیمنٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ. سو اس طریقے سے آپ نے اپنے ہائرارکی میں تھوڑی سی چینج کر دی, اور کچھ کمپوننٹس, کچھ پارٹ اس سارے سلسلے کا, اس کو آپ نے کامن جو تھا چیک اور کریڈٹ کارڈ میں اس کو اکٹھا کر کے ایک نئی کلاس بنا دی, اور اس سے آپ کی ری یوزیبلٹی بڑھ جائے گی. اسی طریقے سے ہم یہ ٹرانزیکشنز کو, اگر باقی ٹرانزیکشنز جو ہماری رہ گئی ہیں, خاص طور پہ جو سیشن کی ٹرانزیکشن ہے,
اس پہ ہم یہ رول اپلائی کریں، یہ اسٹریٹجیز اپلائی کریں، یہ گائیڈ لائنز اپلائی کریں، تو ان کے بارے میں جو ایٹریبیوٹس اور باقی جو انفارمیشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے بڑی آسانی سے آ جائے گی، اور بڑی آسانی سے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں یہ دی گئی ہے۔ بس یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے، جس طریقے سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جب آپ اس انالیسس سے گزر رہے ہیں، جب آپ یہ انالیسس کر رہے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی نئی انفارمیشن آئے، ایسی کوئی چیز سامنے آئے جس سے آپ کا آبجیکٹ ماڈل چینج ہو جائے۔ تو اگر آبجیکٹ ماڈل چینج ہوتا ہے، جو آپ نے پہلے کچھ جو آپ نے کنسیو کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، اگر اس میں کسی قسم کی کوئی چینج آتی ہے تو اس سے ڈریے نہیں، بلکہ یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ایک ایوولوشن کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے چینج آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے شروع میں پہلے اسے ماڈل کیا ہو تو آپ کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ کافی نہ ہو، اب زیادہ انفارمیشن جب آپ کے پاس آئے گی تو آپ اس سے زیادہ بہتر آپ اس سے ڈیسیژن کر سکتے ہیں اور اپنا ماڈل جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے، یہ ان سارے سٹیپس سے آپ چلتے رہیں گے تو یہ آپ کے ماڈل ایوالو ہوتا جائے گا اور آپ کا ایک بہتر ماڈل کی صورت میں سامنے آتا جائے گا۔ تو اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے ذرا چلتے ہیں، سلائڈ پہ دیکھتے ہیں جو ہم یہ سارے جو ایکٹیویٹی ہم نے کی تھی، اس میں مختلف جو ہم نے چیزیں اکٹھی کی تھیں، مختلف آئیڈینٹیفائی کیے تھے، مختلف ان کے ریلیشن شپس، مختلف لنکس، وہ ہول پارٹ اسٹرکچرز، وہ ہائرارکی، وہ جین اسپیک اسٹرکچرز، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جب ہم اس کو اکٹھا ایک جگہ پہ کرتے ہیں تو کیا صورت سامنے آتی ہے، اور وہی صورت ہمارا آبجیکٹ ماڈل ہوگی۔ چلیے اس سلائڈ پہ ایک نظر دیکھتے ہیں جلدی سے۔ اس سلائڈ پہ یہ جو سامنے آپ کو مختلف آبجیکٹس، مختلف ان کے درمیان میں ریلیشن شپس جو نظر آ رہی ہیں، یہ ایکچولی یہ کچھ اس میں نئی چیز کچھ میں نہیں ہے، یہ ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے یہ انالیسس کے دوران میں، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلے ایک گھنٹے میں جو ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں، اس میں جو کچھ چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی، جو سٹرکچرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، اب وہ سارے کے سارے ان لائنز کو، ان ایگریگیشنز کو، ان ریلیشن شپس کو، ان ہائرارکیز کو ہم نے یہاں پر ایک جگہ اکٹھا کر کے ڈرا کر دیا ہے، اور یہ ہمارے سسٹم کا ایک آبجیکٹ ماڈل، ایک یونیفائڈ آبجیکٹ ماڈل یہ سامنے ہمارے نظر آ رہا ہے۔ یہ آبجیکٹ ماڈل بار پھر سے ذرا ذہن میں رہے کہ یہ ہم نے یو ایم ایل نوٹیشن میں یہ آبجیکٹ ماڈل بنایا ہے، کوئی اور آپ کی نوٹیشن ہوتی تو شاید آبجیکٹ ماڈل کی تھوڑی سی ریپرزنٹیشن، تھوڑی سی پریزنٹیشن، تھوڑی سی اس کی لک اینڈ فیل چینج ہو جاتی ہے، لیکن بیسک مقصد جو ہے وہ اس کا ایسے ہی رہے گا۔ کون سی کلاس کس کلاس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، کون سی کلاس کس کلاس میں ایگریگیٹڈ ہے، اور کون سی کلاسز جو ہیں وہ ان کی ریلیشن شپ، یہ ایک ہائرارکی کی، ایک جنرلائزیشن اسپیشلائزیشن کی ریلیشن شپ ہے، بیس کلاسز کون سی ہیں، ڈیرائیوڈ کلاسز کون سی ہیں۔ تو یہ ایک یونیفائڈ پکچر ہے اس آبجیکٹ ماڈل کی۔ تو اس طریقے سے دیکھا کہ ہم نے یہ اسٹیبلش رسپانسبلٹیز کا یہ پروسیس ختم کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آبجیکٹ ماڈل ختم ہو گیا۔ یہ جو چیز جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے، آپ کو شاید کسی پہلے سٹیج پہ آپ کو واپس جانا پڑے، لیکن ایک بار پھر سے میں آپ کو بس یہ بات یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، یہ کوڈ کی میتھڈالوجی، اگر آپ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں اس میں آبجیکٹ ماڈل کی آئیڈینٹیفیکیشن میں، تو یہ اس سے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر یہاں پر ختم کروں گا۔ میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی بار انشاءاللہ پھر ملیں گے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔